السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ بے شک شکر الحمدللہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو آج ہر انسان بھوکا مر جاتا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج ہر روز ہر کوئی اپنے گھر میں کھانا کھا کے سوتا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ ہر چیز کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ غریب تھا اور اس کے کچھ بچے تھے۔ وہ 3 دن سے کافی ان کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، کھانا ایک ٹائم ملتا، دوسرے ٹائم نہیں ملتا، مطلب بہت زیادہ غریب تھے۔ تو بیوی بہت زیادہ غصے میں آ کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم 3 دن سے لگاتار مزدوری ڈھونڈنے جاتے ہو اور تمہیں کوئی کام نہیں ملتا، آج تب تک گھر نہ آنا جب تک کچھ کھانے کے لیے نہ لے کے آؤ۔ شوہر مایوسی سے گھر سے نکلتا ہے، سارا دن کام تلاش کرتا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے دل میں کہ کام تو ملا نہیں ہے، چلو نماز ہی ادا کر لیتا ہوں، اپنے رب کو یاد کر لیتا ہوں۔ ویسے بھی میرے رب نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں مال میں کمی آنے لگے یا تم غریب ہو، اگر تمہیں رزق میں کمی آنے لگے تو میرے ساتھ تجارت کر لیا کرو، اس میں بہت زیادہ نفع ہے۔ اب وہاں پر مسجد قریب نہیں تھی اور کیا دیکھتا ہے کہ سایہ بھی نہیں تھا کہیں پر، تو اس نے بڑی شدت کی دھوپ لگی ہوئی تھی اور سامنے دریا نظر آیا۔ دریا پر جا کر وضو کیا اور اپنے سر پہ جو اس کا رومال تھا اس نے اسے ہی نیچے جائے نماز کے طور پہ بچھایا اور اس کے اوپر اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو گیا، نماز ادا کرنے لگا۔ ظہر کی نماز ادا کی، یہاں تک کہ وہیں بیٹھا رہا اور پھر عصر کی نماز ادا کی۔ وہ بولتا کہ اتنی دھوپ کی شدت تھی کہ جب سجدہ میں جاتا تو دل نہیں کرتا کہ سر اٹھاؤں، اتنا سکون تھا سجدے میں۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا اور گھر کو آنے لگا تو سوچتا ہے دل میں کہ اے میرے مولا، اے اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ میں اگر میرے گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر خالی آ جاؤں گا دور سے بیوی دیکھے گی، غصہ کرے گی کہ آج پھر خالی ہاتھ لوٹ آیا، بچے بھوکے ہیں، اے میرے مولا اسے صبر جمیل عطا کرنا۔ میں اپنے اسی رومال میں یہاں سے کچھ ریت ڈال کے لے جاتا ہوں تاکہ دور سے ہی اسے لگے کہ کچھ لے کے آ رہا ہے اور خاموش ہو جائے، پھر گھر میں جا کے اسے تسلی دے دوں گا، اے میرے مولا اسے صبر دینا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، اپنے اس رومال میں کچھ ریت ڈال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور چلتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ سامنے دروازے میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا، گھر آتا ہے، پہلے جب دروازے کے دور سے ہی دیکھ لیتا کہ بیوی دیکھ رہی ہے، آج کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں آتا ہے، آ کے دیکھتا ہے سناٹا، بالکل خاموشی۔ آواز دے کے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں گھر والے، اہل خانہ؟ بیوی آواز دیتی ہے کہ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے اس گھر میں فاقے تھے، کھانا نہیں تھا، اب کھانا کہاں سے آ گیا؟ تھوڑی دیر میں بیوی آ جاتی ہے اور دسترخوان پر اتنے کھانے لگاتی ہے ماشاءاللہ کہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کھانے کے ساتھ جو جو میسر ہونا چاہیے، دودھ، پانی، اچار، سلاد، دہی، ہر چیز کھانے کے ساتھ وہ لے کے آتی ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے اتنی نعمتیں کہاں سے آئیں؟ اس نے کہا کہ آج آپ جس عزیز اور جس کریم کی تجارت کے ساتھ تجارت کرنے گئے تھے، جس کی مزدوری کرنے گئے تھے، آج جس کی مزدوری کرتے رہے ہیں نا سارا دن، یہ آج اس نے نعمتیں بھجوائی ہیں۔ بڑا خوش ہوتا ہے دل میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی آتا دے کے جاتا اور کہتا کہ تمہارے شوہر نے آج جہاں مزدوری کی ہے وہاں سے آیا ہے، وہاں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی نعمتیں آئیں کہ مجھ سے سمیٹی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اتنا کھانا میرے آگے رکھ دیا ہے، بچوں کو کھلاؤ، تم کھاؤ۔ اس نے کہا کہ ہم سب نے کھا لیا ہے، بچے بھی کھا کر کھیلنے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، ہم سب کھا چکے ہیں، یہ سب آپ کے لیے۔ شوہر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتا ہے کہ میرے مولا تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اتنی دیر میں سامنے دیکھتی ہے کہ رومال پڑا ہوتا ہے جو شوہر لے کے آیا، وہ کونے میں ایک میں رکھ دیتا ہے۔ کہتی ہے اتنا کچھ تو آ گیا تھا، اب آپ کیا لے آئے ہیں؟ آگے ہو کے اٹھ کے جب رومال کھولتی ہے تو اس کے اندر بھی سونا اور ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہے، کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور شوہر بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرے مولا تو سب سے بہتر تجارت کرنے والا، تو سب سے بہتر رزق دینے والا، یہ ہے میرا رب دینے والا۔ ایک بار اس سے مانگ کر تو دیکھو، اس کے حضور سر جھکاؤ تو صحیح۔ بس ہمیں یہی توفیق نہیں ہے، ہم اوروں کی طرف بھاگتے ہیں بلکہ اس کی طرف نہیں جاتے۔ ایک اور آپ کو بہت ہی پیاری مثال دے دیتی ہوں۔
एक शख्स था अपने रब को आजमाने के लिए निकलता है, कहता है मैंने सुना है अल्लाह ताला रिज़्क देता है, अल्लाह ताला हर हाल में रिज़्क देता है, मैं आज देखना चाहता हूँ कैसे अल्लाह रिज़्क देता है। जंगल में जा रहा होता है कि देखता है कि एक लोमड़ी होती है जिसके हाथ भी कटे होते हैं, उसके पाँव भी कटे होते हैं। बड़ा परेशान होता है देख के, कहता है इसे भी अल्लाह ताला रिज़्क देता होगा, कैसे कैसे इसे अल्लाह ताला रिज़्क देता है, मैं आज देखूँगा। वो वहाँ पर छुप जाता है, एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है। क्या देखता है कि एक शेर शिकार करके एक जानवर को लेके आता है, उसे खाता है। खाने के बाद जो बचता है वहीं छोड़कर चला जाता है। वो लोमड़ी खुद को घसीटते हुए उस रिज़्क के पास पहुंचती है और उस गोश्त को खाना शुरू कर देती है। खाने के बाद वो सैर होकर फिर अपनी जगह पे वापस आ जाती है। ये देखकर बड़ा हैरान होता है और खुश होता है, कहता है वाकई अल्लाह ताला रिज़्क देता है, आज मैं भी ऐसे ही करूँगा, आज मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा और मैं देखता हूँ कि कैसे अल्लाह ताला रिज़्क पहुँचाता है। मैं अपने रब को, ऐ बंदो, अपने रब को नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि वो हमारा रब है, वो हमें आजमाए। हम कौन होते हैं? कीड़े मकोड़े होकर, एक छोटी सी मखलूक होकर हम अल्लाह ताला को आजमा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो कहता है मैं आज अल्लाह ताला को आजमाऊंगा कि मुझे कैसे रिज़्क देता है अल्लाह, मैं यहीं पर बैठूँ। इतनी देर में वहाँ से एक मुसाफिर गुजर रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी बैठा है दरख्त पर, उसे लगा कि शायद भूखा प्यासा होगा। वो जाता है, जाके अपने घर से कुछ खाना लेके आता है और उसे देता है। उसे कहता है भाई तुम यहाँ पर हर रोज़ रहते हो, अगर हर रोज़ यहाँ होते हो मुझे बता दो, मैं हर रोज़ तुम्हें आकर खाना दे जाऊँ। ये देखकर बड़ा खुश होता है और अल्लाह ताला से कहता है कि बेशक मेरे मौला तू हर जगह रिज़्क पहुँचा देता है। लेकिन वहाँ पर गायब से उसे आवाज़ आती है कि मेरे बंदे, मैं रिज़्क तो पहुँचाता हूँ, लेकिन तुम शेर बनो, लोमड़ी ना बनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मिसाल मैं आपको आज देना चाहती हूँ। आज का मेरा पैगाम और मकसद जो है ना, आप लोगों को यही बताना है कि जब तक इंसान कोई कोशिश काम की नहीं करता, वो काम बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि तू, मतलब आपकी ज़बान में बताती हूँ कि हीला करने से ही वसीला बन जाता है, ठीक है, कि उठो तो सही, कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और भी अता फरमाएगा, बेहतर अता करेगा। ऐसा नहीं कि अब घर में बैठे रहें फारग, बिल्कुल ना काम की तलाश में निकलो, ना रिज़्क की तलाश में निकलो, कहीं ना जाओ, बस घर बैठे कि अल्लाह ताला अता कर देगा। जब बंदा सुबह उठकर हलाल रिज़्क की नीयत से घर से निकलता है ना, तो फरिश्ता रिज़्क लेकर उसके पीछे भागता है। समझ गए? रिज़्क तुम्हारी तलाश में होता है कि कहाँ जाए ये बंदा और मैं इसे रिज़्क, तुम्हें रिज़्क मुयस्सर हो जाए। आज का मौजू अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल में फ़र्स्ट बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बहुत शुक्रिया। अपने अगले पैगाम में बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार देना ना भूलिए।